آپ لوگوں کو ملین کا پتہ ہے؟ ملین کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ 10 لاکھ. اور بلین کسے کہتے ہیں؟ 1 ارب کو، یعنی 100 کروڑ. یہ بہت بڑی ایک فگر ہے. ملین مینز 10 لاکھ اور بلین مینز 1 ارب، 100 کروڑ. اور ایک ہوتا ہے فار ایور، انفینٹی، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جو گنا ہی نہیں جا سکتا. اور یہ نو اینڈ ہے. انسان اس کو تھوڑا سا سوچے تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انتہا ہی نہ ہو. ہر چیز کی ایک انتہا تو نظر آتی ہے. بٹ دیر از اے کانسیپٹ آف لمٹ لیس انفینٹی. دس کانسیپٹ از ویری امپورٹنٹ. وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب انسان جنت میں چلا جائے گا نا تو وہاں پھر انفینٹی ہے، کوئی حد نہیں ہے ٹائم کی. اب دیکھیں اس دنیا میں ٹائم مینجمنٹ ہم کرتے ہیں. وی مینج ٹائم ان دس ورلڈ. اور آپ نے غور کیا ہوگا آپ جس کام کو جتنا وقت دیتے ہیں وہ کام اتنا پھیل جاتا ہے. میں کہوں کہ اس کمرے کو آپ نے 15 منٹ میں صاف کرنا ہے تو یہ کمرہ 5 منٹ میں صاف ہو سکتا ہے، لیکن اب آپ 15 منٹ ہی لیں گے، وہ کام پھیل جاتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ وی شوڈ ٹائٹن دا فریم. تھوڑا سا اپنے آپ کو تنگی میں رکھے. آپ پہلے ہی کہیں کہ کمرہ 3 منٹ میں صاف ہونا ہے تاکہ پھر وہ 2 منٹ بھی ہو تو 3 منٹ لگ جائیں. تو when you will tighten the frame, it will not only create pressure, it will increase your focus and productivity. آپ کا فوکس بڑھے گا، پروڈکٹیوٹی بڑھے گی، اور وہ کام بھی اچھے انداز سے ہو جائے گا. یاد رکھیں کامیاب ترین انسان وہ وقت کو ہیرے جواہرات، پیسے، سونے چاندی کی طرح سمجھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو فری کے آئٹم سمجھتے ہیں، پھینک دیتے ہیں وقت کو. ہمارے پاس وقت ہی ہے اور کیا ہے اس دنیا میں. We only have time. یہ ختم ہو گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسی دی ہے. Each and every person sitting here has been awarded 24 hours a day. تو وقت کی قدر کرنے والا اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے جنت میں. لمبا ٹائم کر دیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ لمبا ٹائم کیسے ہو سکتا ہے. اس دنیا میں کچھ جھلک تو ہم نے دیکھی ہے. اصحاب کہف والے وہ 309 سال تک سوتے رہے. انہوں نے ہجرت کی تھی اللہ کی راہ میں. اللہ نے ان کو نیند دے دی 309 ایئرز. حضرت عزیر علیہ السلام نے ایک دفعہ سوچا کہ اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو کیسے اٹھائے گا. تو اللہ نے پھر وہ گدھے کے ساتھ گئے تھے، گدھے پہ ساز و سامان بھی تھا. اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے نیند دے دی. وہ اٹھے تو گدھا جو تھا ڈونکی وہ بالکل ہڈیاں بن چکا تھا. پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پہ گئے تو آنکھ جھپکنے سے بھی کم مدت میں وہ ساری سفر، وہ ساری سیر مکمل کر کے آئے. بٹ ان جنہ وی ول بی گیون انفینٹ ٹائم. یعنی اب یہ سمجھے کہ جنت کے دریا کے کنارے بیٹھے نا تو آپ کو ایک پرندہ نظر آیا تو آپ اس پرندے کو 30 لاکھ سال تک دیکھتے رہے. مسئلہ ہی نہیں، وقت تو ختم ہی نہیں ہونا، دیکھتے رہے اس کو. آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 136 بار قرآن مجید میں پڑھا. جنت میں آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں ان کی صحبت میں حاضر ہوں، اپوائنٹمنٹ لے اور پہنچ جائے. کئی سال ان کے پاس رہے. ہر جنتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، لیکن جو بڑے درجے پر جنتی ان کو زیادہ ہوگا. جنت کے 100 درجات ہیں نا، اور ہر جنتی کو ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا. تو جنت میں موجیں ہیں. مور اینڈ مور ٹائم. وقت کی کوئی ہے ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری بندے کو، وہ آخری بندہ جو دوزخ سے نکلے گا اس کو بھی جانتا ہوں، اور وہ آخری بندہ جو جنت میں داخل ہوگا میں اس کو بھی جانتا ہوں. وہ دوزخ سے نکلا ہے، تھکا ہوا ہے، اور وہ جنت میں جانے لگا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں داخل ہو جا. وہ تھکا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ مالک تیری جنت تو بھری ہوئی ہے. رب فرماتا ہے پھر دیکھ، پھر جنت میں داخل ہو. پھر کہتا ہے کہ جنت تو بھری ہوئی ہے. اب رب تعالیٰ فرماتا کہ کیا مانگتا ہے باغ، اور اس کہتا ہے مالک جو بھی اس کی زندگی میں ریفرنسز دیکھے تھے، جو دولت وغیرہ وہ سب مانگ لیتا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تجھے اس زمین کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ عطا فرمایا. Can you imagine? This is the lowest جنتی، ادنا ترین جنتی ہے یہ.
اور اس کو اس زمین کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ مل رہا ہے. اور اس زمین میں یہ جو ہمارا پلانٹ ارتھ ہے اس میں زمین کتنی ہے پتا آپ کو؟ 149 ملین اسکوائر فٹ, 149 ملین اسکوائر مائلز. یعنی یہ اگر کنالوں پہ لے کر آئیں آپ تو 1 ایکڑ میں 8 کنال ہوتے ہیں, تو یہ بنتا ہے تقریباً 250 ارب کنال, اور اس سے 10 گنا زیادہ. تو خدا کے لیے سوچو کہ جب تم اس دنیا میں کسی کی زمین ہتھیا لیتے ہو اور 4-5 مرلے کنال کے لیے کتنا بڑا گناہ کر لیتے ہو. تمہارے گھر میں کوئی فوت ہو گیا, تم اس کی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے, تم نے ابھی تک اپنی بہنوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور ان کو چپ کرانے کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈے کرتے ہو, اور مارکیٹ کے اندر اس زمین پہ بھی تمہارا قبضہ ہے اور کتنا کچھ تم قبضہ کر لیتے ہو اس دنیا کے چند مرلوں کے لیے. کتنی بڑی زمین چھوڑ رہے ہو. اس دنیا کی مدت تو ختم ہو جائے گی نا, اس دنیا کی مدت تو ختم ہو جائے گی نا, تو زمین یہی چھوڑ جاؤ گے. اور میں نے آپ کو بتایا جنت کی مدت ختم نہیں ہونی, اور وہاں 250 ارب کنال زمین, اور اس سے 10 ٹائمز مور. یعنی سب سے ہلکا زمیندار ہے وہاں کا, یہ سب سے ہلکا زمیندار 250 ارب لے کے بیٹھا ہوا. جسٹ پونڈر اپون دیٹ, تھوڑا سا سوچے اس کے بارے میں. یاد رکھو جو صبح مرا تھا نا اس کے رات تک کے پلان تھے, جو رات کو مرا اس کے صبح تک کے پلان تھے. تو جو پلان ہے نا اس کو ایگزیکیوٹ کر لو, دیر نہ کرو. کاروبار شروع کرنا ہے, نمازیں پڑھنی ہے, دوسرے کا حق ہے وہ معاف کرنا ہے, جو بھی کرنا کر لو, ساتھ گٹھری لے کے نہ چلو. حدیث پاک میں آیا, فرمایا لوگوں آپس میں اپنے باہمی تعلقات حل کر لو, رنجشیں سیٹل کر لو, ایک دوسرے کو منا لو, کیونکہ رب تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کی دوستی کروائے گا. قیامت کا دن بڑا ہوش ربا ہوگا, بڑا سخت دن ہوگا. اس دن یہ کرنسی نہیں چلے گی, درہم, دینار, پاؤنڈ, یورو اور ڈالر, نو. اس دن کرنسی ہوگی نیک اعمال. اور سکے ماں باپ بھی اگر ان کی طرف کچھ نکلتا ہوگا, نہیں سودا نہیں ہوگا اس دن. بچہ کہے گا اب تو میرے ماں باپ ہے معاف کر دیں, کہ آج کے دن نہیں ہے. اور اس دن رب تعالیٰ کی رحمت کے ایسے زبردست, یونیک, نادر اور کمال کی چیزیں سامنے آئیں گی کہ انسان حیران رہ جائے گا. نبی پاک نے جب یہ ارشاد فرمایا, آپ مسکرائے, تبسم فرمایا. اب میرے ساتھ کوئی بندہ جا رہا ہو اور وہ بندہ سامنے بغیر کسی وجہ کے مسکرائے تو عجیب سا لگتا ہے, لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبسم فرماتے اور سامنے بظاہر کوئی وجہ نہ ہوتی تو صحابہ کرام کو پتہ ہوتا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن انہیں بہت کچھ نظر آ جاتا ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن انہیں تو سب پتہ ہے. اور صحابہ کرام پھر فوراً عرض کرتے اپنی تربیت کے لیے کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے جو یوں آپ تبسم فرماتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا یہ دو بندے ہیں, ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے, دونوں ایک دوسرے سے نالاں ہیں اور دونوں کھڑے ہیں. اور جو مظلوم ہے وہ کہتا ہے مالک اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے, یہ اس کی نیکیاں مجھے دے دے. آج کے دن تو سودا ہونا نا, تو ان کا آج کے دن تو سب کلیئر ہو جائے گا, اس کی نیکیاں مجھے دے دے. فرمایا جاتا ہے اس کے پاس تو نیکیاں بچی نہیں ہیں, تو وہ کہتا ہے مالک پھر میرے گناہ اس پہ ڈال دے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے ذرا ایک منٹ اوپر دیکھ. وہ اوپر دیکھتا ہے تو اوپر اس کو باغات نظر آتے ہیں, نہریں نظر آتی ہیں, میڈوز نظر آتے ہیں. وہ کہتا ہے مالک یہ کس نبی کے لیے ہیں, یہ کس کے ہیں؟ کہا اس کی ایک قیمت ہے, جو قیمت ادا کرے گا اس کو مل جائیں گے. وہ کہ مالک کیا قیمت ہے اس کی؟ رب تعالیٰ فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے, قیمت ادا ہو جائے گی. وہ کہے گا مالک تجھے گواہ کیا, میں نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا. اب دیکھو ظالم بھی راضی ہو گیا, ظالم کی بھی خیر ہو گئی اور مظلوم بھی راضی ہو گیا, اور دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے. کیسا کرم ہے رب تعالیٰ کا. تو حل کر لینے چاہیے, معاملات کو ڈیل کر لینا چاہیے. یاد رکھو زندگی واقعی بہت کم ہے, یہ نا لمبی زندگی نہیں ہے. یہ بھی کسی کی اصالِ ثواب کے اجتماع کے لیے ہم آئے ہیں نا. دیکھو پوری سٹوری ختم ہو گئی. اب جو بھی اہل خانہ ہیں وہ سب جانتے ہوں گے پوری سٹوری کیا ہے. کسی بھی انسان کی سٹوری کوئی پاک صاف نہیں ہوتی اتنی, یاد رکھنا. سب کو پتا کیا چل رہا ہے, اور جو ساتھ رہتے ہیں ان کو تو زیادہ پتا ہوتا ہے. لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ اس کے لیے دعا کرو, اس کی جو خامیاں تھیں, کمیاں تھیں, ان کو بھول جاؤ اور ساتھ چلو.
رب تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے. یہ جو توبہ کا انسٹیٹیوٹ ہے نا، میں کبھی بار سوچتا ہوتا ہوں اللہ اکبر، اگر یہ توبہ نہ ہو تو ہمارا کیا بنے. ہم تو گناہوں کے پہاڑ تلے دب کے تباہ ہو جائیں. ہر لمحے گناہ کر رہے ہیں، ہر لمحے گناہ کر رہے ہیں. موبائل اٹھاتے ہیں جب رکھتے ہیں پتہ نہیں کتنا بیڑا غرق کر کے رکھتے ہیں اس کو. کاروبار کرنے مارکیٹ میں جاتے ہیں کیا کچھ بول کر آتے ہیں. ایک گاہک کو دیکھتے ہیں صرف 5,000 روپے نظر آ رہا تھا اس کے اندر گاہک میں، اور اس 5,000 کے لیے کیا کیا حرکتیں کر جاتے ہیں. ہے کہ نہیں ایسا؟ نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور کبھی کبھار پڑھتے ہی نہیں. تو یہ توبہ کا انسٹیٹیوٹ، دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف. جنت وہ فرشتوں کے لیے نہیں بنی، وہ انسانوں کے لیے بنی ہے. وہ فرشتہ ہے جو کوئی گناہ نہیں کرتا. انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر صحیح ہو جاتا ہے. اور بیٹا چھوڑ دو اس کو. بچہ بولے ٹھیک ہے آپ کیوں ڈسٹرب کر رہے، اور اب آگے سے اٹھ کے پیچھے نہ جائے. اگر کسی نے جانا چلا جائے ابھی، اور پھر آگے نہ آئے، پیچھے بیٹھا رہے. ٹھیک ہے؟ آگے سے جو اٹھتا ہے نا پیچھے بیٹھے، پھر واپس آگے آتا ہے. یا نہ ایسا نہ کرے، کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے. سو ٹرائی ٹو بی اے پرو ان توبہ. توبہ میں پرو ہو کے رہنا چاہیے. پچھلے دنوں کوئی میرا خیال ہفتہ ہوا ہے، میرے ماموں فوت ہوئے. ماموں کے فوت ہونے کے 2 دن بعد میری تائی اماں فوت ہو گئے. میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے مطلب چیزیں ہوتی. تائی اماں بہت عرصے سے بستر پہ تھیں اور پھر اچانک فوت ہو گئی. ماموں بالکل فٹ تھے، نماز پڑھنے گئے، واپس آئے، الٹی کیا، سانس ہی نہیں واپس آیا. سب ایک دم حیران رہ گئے کیا ہوا، ایک دم حیران رہ گئے. اب حیرانگی کم ہوتی جا رہی ہے، اب نا معاملہ سیٹل ہو رہا ہے. اب چیزیں وہ غائب ہو رہی ہیں، بھولتے جا رہے ہیں. اب وہ نارمل کورس آف لائف شروع ہو جاتا ہے. جنازہ ایسی تو ہوتا ہے. جب جنازہ ہوتا ہے نا، جتنے لوگ اس میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا ہے جو آپ کو جنازے لاش کو 1 منٹ میں بھول جاتا ہے. یہ کون ہے؟ جو کہ گزر رہا تھا، اسے دیکھا کسی مسلمان کا جنازہ، اسے کہا چلو پڑھ لیتے، وہ 1 منٹ میں بھول گیا کون ہے. کچھ ہوتے ہیں وہ 2 دن میں بھول جاتے ہیں، کچھ 3 دن بعد. اور اپنے سکے بھی 1.5-2 مہینے کے بعد نارمل ہو گیا ہوتا سارا کچھ. اور جو کہتا تھا کہ میرے بغیر تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہ کہاں گیا؟ سب کچھ ہل رہا ہے. تو کیا چیز چاہیے؟ یو مسٹ پریپیئر، یو مسٹ میک پریپریشن، بی اسمارٹ انف. نبی پاک سے پوچھا کہ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے سب سے عقل مند کون ہے؟ ہو از دا موسٹ وائزسٹ. So you may have many criteria for that, but this verdict is from حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما رہے ہیں سب سے عقل مند کون ہے؟ فرمایا وہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرتا ہے. اب مجھے بتاؤ جتنے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جن کے ساتھ واسطہ ہے، ذرا دوڑاؤ نظر، کون عقل مند ہے؟ جس کو آپ سب سے بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی سب سے عقل مند ہے. جس کو آپ نام کس رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ دنیا کے قابل نہیں سمجھتے کہ یہ کون ہے، مولوی صاحب. So we must take into consideration the fact that who is the wisest. تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں. اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ایک بڑا بہترین طریقہ، بہت ہی زبردست طریقہ، وہ چینلز بتائے گئے نا ہمیں، وہ ہے شکر، گریٹیچیوڈ، تھینک یو، جزاک اللہ. مختلف الفاظ ہیں لیکن اللہ سے شکر. ایک بندہ ملا، کہنے لگا کہ میری یادداشت کمزور ہو رہی تھی، باتیں یاد نہیں رہی تھی، مائی میموری واز بیڈلی افیکٹڈ. تو میں نے کیا فیصلہ کیا؟ کہتا میں نے کوئی بادام سردائی نہیں کھائی، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں 1 ہفتے تک کوئی شکایت نہیں کروں گا، صرف شکر کروں گا. نو کمپلینٹ، اونلی گریٹیچیوڈ. اب کتنی شکایتیں دماغ میں آتی ہیں، اس نے نہیں کی، اور 1 ہفتے بعد کہتا میں بڑا فریش ہو گیا، میری میموری اور شارپ ہو گئی. So remember, gratitude and progress, they are directly proportional. یہ میتھمیٹکس کی ٹرمینالوجی ہے، ڈائریکٹلی پرپورشنل. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری بھی بڑھتی ہے، ایک گرتی ہے دوسری بھی گرتی ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ شکر بڑھتا ہے نا، ترقی بڑھتی ہے. یہ کنفرم ہے.
سب سے پہلے شکر آپ کے ارد گرد کی آرڈنری چیزوں کو اسپیشل کر دیتا ہے. آپ کے ارد گرد جتنی چیزیں نا یہ عام سی ہو گئی ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, گھر ہے, وہ رستہ ہے, وہ آفس ہے, آفس کے کالیگز ہیں, وہ دکانیں ہیں, بار بار دیکھ 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 کے نا یہ عام سی چیزیں بن گئی ہیں. لیکن جب آپ انہی چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں نا, یہ اسپیشل بن جاتی ہیں. انہی چیزوں کا شکر کریں. میری بیوی ہے, میرا خیال کرتی ہے, میں رات کو آگے جوتے ادھر پھینکتا ہوں, ادھر جراب رکھتا ہوں, کوئی خیال نہیں کرتا, وقت پہ ساری چیزیں مجھے مل جاتی, میری بیوی ارینج کر کے دیتی ہے, کھانا دیتی ہے, میرے بچے ہیں, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک لمحے کے لیے میں سوچوں کہ بچے نہیں ہیں میرے پاس, کیا حال ہوگا میرا. میری جاب ہے, مجھے حلال رزق کا ذریعہ ہے. تو نمبر ون, اٹ ول میک آرڈنری تھنگ اے اسپیشل تھنگ. اینڈ نمبر ٹو, یہ شکر آپ کی پرابلمز کو سالو کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ پرابلمز کو سالو کر دیتا ہے, پرابلمز کے سولوشن کی طرف آتا ہے. ایک بات یاد رکھنا میری زندگی میں, آپ نے ہمیشہ ڈائریکٹ کسی چیز کو سالو کرنے کی نا کوشش تو کرنی ہے, لیکن اگر آپ اس کوشش میں ہار جاتے ہیں تو آپ نے ایک بائی پاس اپروچ لینی ہے. وٹ از دس بائی پاس اپروچ؟ ایک بندہ بیٹھا تھا, اس کی ٹیبل پہ کلٹر تھا, ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی. اس نے کام دیکھے تو کام بھی کوئی 100-150 اس کے پڑے ہوئے تھے. اب وہ کیا کرے, کام کو دیکھ کر ڈر رہا ہے اور سامان کو بکھرا ہوا دیکھ کے ڈر رہا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ اپنی جگہ پہ پڑا ہے, جا کے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی. اب بظاہر نہ بکھرے ہوئے کاموں سے نہ سامان سے اس نماز کا تو کوئی تعلق نہیں ہے بظاہر. اس کو چاہیے تھا یہاں بیٹھ کے اس کو حل کرتا, اس نے اس کو چھوڑ دیا. اس نے جا کے ایک بالکل الگ سے کام کیا کہ اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کر دی. وہ کہتا ہے جب میں نے پڑھ لی نا, خود بخود وہ کام ارینج ہونا شروع ہو گئے, خود بخود راہیں کھلی, اندھیرا چھٹا. اسے کہتے ہیں بائی پاس اپروچ, کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, اس کے پیرلل کوئی نیا ہی کام شروع کر دیں جس کا اثر اس کے اوپر بھی ہوتا ہو. تو یاد رکھنا, جب آپ شکر کرتے ہیں نا, آپ کے مسائل خود بخود حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں, ان میں ایک روشنی سی آنا شروع ہو جاتی ہے. دس پرابلم از ناؤ اے لیسن فار یو, وہ آپ کے لیے سبق بن جاتا ہے. اینڈ دین گریٹیٹیوڈ افیکٹس یور ریلیشن شپ, آپ کے رشتوں کے اوپر یہ افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے ریلیشن شپ مضبوط ہوں گے, آپ کی لائف ترقی کرے گی. یاد رکھیے 2 ہی چیزیں, کیریئر اور فیملی, یہ 2 چیزیں آپ کی ترقی میں اہم ترین ہیں. دنیا کے سارے فیصلے غلط کر لینا, یہ دونوں کو بھی غلط نہ کرنا, ایک پارٹنر چننے میں اور ایک کیریئر کے اندر. اور جب آپ اپنے پارٹنر اور اپنے کیریئر دونوں پہ گریٹیٹیوڈ کا اظہار کرتے ہیں, آٹومیٹکلی تھنگز ول انکریز. آئی ہیو اسٹڈیڈ دا لائف آف مینی سکسیسفل پیپل ان دس ورلڈ. میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کامیاب ترین لوگوں کی لائف پڑھی ہے. اب حیران ہوں گے, وہ جو مسلمان نہیں ہوئی ہیں ان کی زندگی بھی نا گریٹیٹیوڈ جرنل ہوتا ہے. گریٹیٹیوڈ جرنل, یو نو وٹ از گریٹیٹیوڈ جرنل؟ کہ ہر وہ چیز جس پہ میں شکر کر سکتا ہوں وہ اس کو لکھ کے رکھتے ہیں کہ میں اس چیز پہ شکر. کبھی بنایا آپ نے یہ جرنل؟ بڑی پرچیاں بنائی ہوں گی آپ نے, ریٹیل کا ریٹ اور ہول سیل کا ریٹ, اور یہ وصولی اور یہ سائن اور یہ چیک, یہ بنائیے گا ضرور. ایک دفعہ ہاتھ سے نکالیں, ہو سکتا ہے وہ بنائی ہوئی پرچی آپ کی بخشش کا سبب بن جائے. آنکھ ہے میری مالک, ناک ہے میرا. گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے گریٹیٹیوڈ جرنل بنایا نا تو ہم ہیوملیٹڈ فیل کرتے ہیں, ہمیں عاجزی آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی ہے ہمیں جو دے رہا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے سارا. اور ان میں سے بہت سی چیزیں تو پوری دنیا کو انسان دے نہیں سکتا. ایک آنکھ ضائع ہو جائے کوئی نہیں دے سکتا, لوٹا نہیں سکتا آپ کو. سو گریٹیٹیوڈ جرنل, دس از ویری امپورٹنٹ. تو میرے محترم سامعین کرام, یاد رکھیے یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ شکر ترقی لاتا ہے, یہ میں نے نہیں کہا, یہ تو قرآن پاک میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 اور 7 فرمایا, اور تیرے رب نے فرمایا اگر تو شکر کرے گا تو میں تجھے زیادہ دوں گا, اور اگر تو شکر نہیں کرے گا میرا عذاب سخت ہے. اور اے لوگوں تم شکر نہیں کرتے, اور سارے لوگ شکر نہیں کرتے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم سے کہو کہ تمہیں ہم نے آزادی دی ہے فرعون سے, اور فرعون تو بڑا ظالم تھا, سزائیں دیتا تھا, تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا, بیٹوں کو مار دیتا تھا. تو اب جب آزادی دی تو شکر کرو. کیونکہ انسان نعمت کو دیکھتا ہے اور پھر سوچتا ہے یہ نعمت کہاں سے آئی ہے, اب وہ شکر ادا کرتا ہے.
کون دے رہا ہے؟ اس کے فضل کو دیکھتا ہے، اس کے کرم کو دیکھتا ہے، اور جب وہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہے نعمت اور آتی ہے، وہ اور شکر کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ نعمت کو بیچ میں سے ہٹا دیتا ہے، صرف نعمت دینے والے کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے، اب اس کو نعمت کی پرواہ نہیں رہتی، وہ ہے اور اللہ ہے۔ یہ صدیقین کا رتبہ ہے۔ رب نے فرمایا ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا، we have sent Musa with divine signs علیہ السلام، کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لائے، اور صبر کرنے والے اور شکر گزار بندے، یعنی یہ اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لائے، کتنی زبردست بات ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اندھیرے میں تھا پھر روشنی میں آ گیا، ہم نے اس سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہتا 3 کام کیے۔ کیا کام کیے؟ اس نے کہا میں نے دماغ کو اچھی سوچ دی، زبان کو اچھے الفاظ دیے، ہاتھ کو اچھے کام دیے۔ ہم نے کہا ٹھہر جا، یہاں پہ ایک اور لفظ لے کے پریورٹی کا، ترجیحات کا، انٹروڈیوس دا ورڈ پریورٹی ہے، کہ سوچیں تو بہت سی اچھی ہوتی ہیں، تو نے کون سی 5 سوچیں اپنے دماغ کو پہلے دیں؟ الفاظ تو بہت سے اچھے ہوتے ہیں، تو نے کون سے پہلے 5 الفاظ اپنی زبان کو دیے؟ اور کام بھی بہت سے ہوتے ہیں، تو نے کون سے پہلے 5 کام اپنے ہاتھ کو دیے؟ پرائرٹائز، دس از ویری امپورٹنٹ۔ تو شکر بہت ضروری ہے۔ ایکسپریس گریٹیٹیوڈ ان دی جگرناٹ کورٹ آف اللہ المائٹی۔ شکر نا یہ سمجھ لو برستی بارش کی طرح ہے، آپ کے دماغ میں جو منفی آگ لگی ہوئی ہے نا، یہ بارش اس کو بجھا دیتی ہے۔ شکر انسان کے دیکھنے کا انداز بدل دیتا ہے، پرسیونس اور مائنڈ سیٹ بدل دیتا ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اوریجنل ہے نا، نہیں ہوتا، اس کو دیکھنے کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کی نظر اس پہ کیا پڑ رہی ہے۔ ایک بندہ کھڑکی میں سے دیکھتا ہے، سورج کو دیکھنے کے لیے کھڑکی کھولتا ہے، لیکن وہ کھڑکی کھولتا ہے، سورج اس کو نظر ہی نہیں آ رہا، کھڑکی کے اوپر جو داغ پڑے ہوئے نا انہیں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس کی نظر داغ جتنی ہے، سورج جتنی نظر نہیں ہے اس کی۔ دیکھیں نا، یہ گلاس ہے، یہ گلاس آدھا بھرا ہوا آدھا خالی ہے، کوئی کہے گا یہ آدھا بھرا ہوا ہے، کوئی کہے گا نہیں آدھا خالی ہے، کوئی کہے گا جو آدھا بھرا ہوا ہے نا تو میں پورا بھر سکتا ہوں، کوئی کہے گا میں پورا خالی کر سکتا ہوں، کوئی کہے گا یہ پھول کیوں بنے ہوئے، پھول اچھے نہیں ہے، پھول دوسرے ہونے چاہیے، کوئی کہے گا لوہے کا کیوں نہیں ہے، یہ گلاس ہے، گلاس صرف ایک آدھا بھرا ہوا، لیکن ہر ایک کی رائے کتنی مختلف ہے۔ It depends upon your mindset, and gratitude is what will set your mindset۔ تو اگر زندگی میں دباؤ ہے اور تعلقات میں کھچاؤ ہے اور تناؤ ہے تو ایک کام کر لیں، آپ شکر ادا کریں بہت زیادہ، ہر رات کو سوتے ہوئے الحمدللہ کہا کریں، الحمدللہ، کہنے سارے مل کے الحمدللہ۔ آپ کی نظر محرومی پر ہے، نعمت کی طرف فوکس کیجئے، کسی اور کی نظر سے اپنی زندگی کو دیکھیں، آپ کی زندگی میں بڑا کچھ ہے، لوگ ترس رہے ہیں، کروڑوں لوگ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں مجھے مل جائے، آپ کے پاس وہ ہے لیکن آپ کو فکر ہی کوئی نہیں، کیونکہ آپ شکر ہی نہیں کرتے۔ ہر وقت زندگی کے گھنٹوں کو نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں ہر گھنٹے میں کتنی زندگی ہے۔ جو چھوٹی نعمتوں کا شکر نہیں نہ کرتا وہ بڑی نعمتوں کا بھی شکر نہیں کرے گا، جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرے گا۔ فارمولا بڑا سمپل ہے، اگر آپ کی طبیعت، آپ کے ارادے، آپ کے مزاج کے مطابق چیز آپ کو مل گئی ہے نا تو آپ نے شکر کرنا ہے، اور اگر آپ کی طبیعت، آپ کے ارادے، آپ کے مزاج کے مطابق چیز نہیں ملی آپ نے صبر کرنا ہے۔ 3 طریقے سے آزمایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں، لیٹ کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے صبر کرتا ہے کہ نہیں، اور نہیں دیا جاتا بالکل اور دیکھا جاتا ہے اعتماد کرتا ہے کہ نہیں، احتجاج تو نہیں کرتا۔ 2 words are there, one is complaint and other is gratitude۔ ایک شکایت ہے اور ایک شین سے شکر ہے۔ 10 منٹ شکایتیں کریں کیا ہوا، ضائع ہو گئے 10 منٹ، اندھیرا آ گیا۔ 10 منٹ شکر کریں اور آئے گا اور روشنی بھی آ جائے گی زندگی میں۔ سو ریممبر یہ جو ٹینشن ہے، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یہ پتہ کیا ہے، وہ آپ میسج بار بار پڑھ رہے ہیں، وہ والا، وہ بند دروازہ بار بار کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ تو بند ہو چکا ہوا ہے، وہ واقعہ جو ہوا بار بار دہرا رہے، اس کو بھی بتا رہے، اس کو بھی بتا رہے، بار بار دہرائیں گے تو یہ ہوگا، او بھائی چپ کر جاؤ، توبہ کرو اور شکر کرو۔ Because focus is a decision, not a skill۔ Take my words, I'm going to finish، میں ختم کر رہا ہوں بیان اپنا اس بات پہ۔ Focus is a decision, not a skill۔ فوکس جو ہے نا
یہ فیصلہ ہے، کوئی مہارت نہیں ہے. If you are constantly on your mobile phone, if you are multitasking, and if you are in a clutter, اگر آپ مسلسل ملٹی ٹاسکنگ کر رہے ہیں رکھو گے. So what I'm saying, focus is a decision, not a skill. توجہ جو ہے آج کے دور کے اندر توجہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. توجہ شہنشاہ ہے، جس کی توجہ ہے سب کچھ اس کا ہے. تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. فوکس از اے ڈیسیژن ناٹ اے اسکل. فوکس آپ کا فیصلہ ہے، یہ کوئی مہارت نہیں ہے. اگر آپ موبائل فون پر ہیں تو آپ کا فیصلہ ہے موبائل فون پر ہے. اگر آپ نے مختلف کاموں کو کھولا ہوا ہے اور آپ پریشان ہیں تو یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے مختلف کاموں کو کھولا ہوا ہے. اسٹاپ بلیمنگ ٹیکنالوجی اون یور ڈیسیژن. ٹیکنالوجی کو برا نہ کہیں، اپنے فیصلے کو برا کہیں. کیونکہ اگر آپ کا فوکس نہیں ہے ایوری تھنگ ول ڈسٹریکٹ یو. ہر چیز آپ کی توجہ مقصد سے ہٹا دے گی. اگر آپ میں صبر نہیں ہے چھوٹی سی بات آپ کو غصہ دلا دے گی. اگر آپ کی زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کے لیے موٹیویشن چاہیے ہوگی. اگر آپ کی زندگی میں باؤنڈریز نہیں ہے، رولز نہیں ہے، اصول نہیں ہے، تو جو چاہے گا اٹھائے گا، جہاں چاہے گا آپ کو لے جائے گا. اور اگر آپ کی زندگی میں سسٹم نہیں ہے تو آپ اوور برڈن ہو جائیں گے. بار بار لوگ آپ کو پکاریں گے، آپ کو دیکھیں گے تو آپ کا برڈن بڑھ جائے گا. تو ٹرائی ٹو ڈیولپ دیز تھنگز ان یور لائف. ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے. محترم سامعین اکرام، جو باتیں ہوئیں کوشش کیجئے ان پر عمل ہو جائے. اور جو صاحب ہمارے دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے. ان کا معاملہ رحمان اور رحیم اور کریم کے سپرد ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آئے تھے اور آ کے عرض کی تھی کہ آپ جو قیامت کی بات کرتے ہیں تو قیامت میں کون حساب لے گا؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا قیامت میں اللہ حساب لے گا. تو بڑے خوش ہو گئے، جانے لگے. پوچھا تو خوش کیوں ہوا ہے؟ کہا کہ دیکھیں وہ کریم ہے، اور کریم جب غالب آتا ہے نا وہ کرم ہی کرتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا بندہ سادہ سا ہے لیکن بات بڑے پتے کی کر گیا. تو ہم نے ان کو اللہ کے کرم کے سپرد کیا، اور رحمان ہے رحیم ہے. اللہ اپنی بے پایا رحمت ان پہ نازل فرمائے.